ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما. قابل احترام اسلامی بھائیوں، ساتھیوں اور عزیزوں، آج انشاءاللہ رب العالمین جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ کسی ایک آدمی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک خاندان کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک طبقہ اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک ملک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی ضرورت ہے، سارے لوگوں کی ضرورت ہے، اور وہ ہے نکاح کے مسائل، نکاح کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا طریقہ کار ہے، یا نکاح کے متعلق اسلام نے ہمارے لیے کیا ہدایات بیان کی ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے. چونکہ اس دور میں نکاح کے متعلق دوسرے لوگوں کی بات تو الگ ہے، خود مسلمانوں کے یہاں کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو اسلامی شریعت کے مکمل مخالف ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ نکاح کو مسلمانوں نے وہ اہمیت دی ہی نہیں جو اہمیت قرآن و سنت میں بیان کی گئی، یا نکاح کو اس انداز میں لوگوں نے سمجھا ہی نہیں جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا ہے. سب سے پہلے گفتگو اس پہ کرتے ہیں کہ نکاح کا اسلام میں کیا تصور ہے اور نکاح کی کیا فضیلت ہے. ہم اور آپ اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بار بار قرآن میں یہ بات ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا قرآن حکیم میں کئی مقامات پر حکم دیا ہے، اور نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے عظیم نشانی قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کہا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے ہی جیسے، تمہارے ہی نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا. اگر کسی انسان کی شادی جنات سے طے کر دی جائے، یا جانوروں سے طے کر دی جائے، یا کسی اور مخلوق سے طے کر دی جائے، تو کیا اس کے ساتھ زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ اس سے سکون مل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے جوڑے بنائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ شادی کے بعد ایک فطری طور پر دونوں جوڑوں کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، دونوں بالکل الگ الگ ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندان نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن نکاح کے بعد دونوں میں اللہ رب العالمین اپنی جانب سے
دونوں کے درمیان محبت اور مودت پیدا فرما دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنا دونوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی اس نشانی میں، اللہ رب العالمین کے اس فیصلے میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ریفلیکشن کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ہی نفسوں سے جوڑے بنائے ہیں اور محبت اور مودت پیدا فرما دی ہے، اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ریفلیکشن کرنے والے ہیں۔ باقی لوگ تو یوں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ دوسری آیت جو سورہ نحل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بیان فرمائی، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفسوں سے تمہارے جوڑے بنائے اور پھر تمہاری بیویوں سے بیٹے عطا فرمائے اور بیٹوں سے پوتے عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نسلوں کو بقا دیا، تمہاری نسلیں چلتی رہیں، تم جانے اور پہچانے جاتے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آ جائیں اس سے تم نکاح کر لو۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اور پیغمبر بھیجے سارے پیغمبر بیوی اور بچے والے تھے، سارے پیغمبر بیوی اور بچے والے تھے، چند ایک کو چھوڑ کر جس میں سیدنا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کو تسلیم، لیکن سارے انبیاء کیا تھے؟ بیوی اور بچے والے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح پر، شادی پر لوگوں کو دلچسپی دلائی ہے اور شادی کرنے پر ابھارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہماری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ ابن ماجہ کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری اس سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میرے اس طریقے پر عمل نہیں کیا یعنی نکاح نہیں کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف دین قرار دیا ہے، نصف ایمان قرار دیا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا تزوج العبد، جب انسان نکاح کر لیتا ہے فقد استکمل نصف الدین، تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ آدھا دین کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی آدھے دین میں اسے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بات واقعی طور پر مکمل صحیح ہے۔ جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوا ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا ہے، وہ اکثر اوقات اپنے آپ کو بننے اور سنوارنے میں اور اس طریقے کی چیزوں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یوزلیس چیزوں میں گزار دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، ادھر ادھر کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کیا ہے، اپنے آدھے دین کو نکاح کے ذریعے سے مکمل کر لے جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نوجوان مردوں اور عورتوں کو، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو نکاح کرنے کی رغبت دلائی ہے اور ابھارا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مشہور صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے جوانوں کی سرکل اور طبقہ، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس لیے نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور نگاہ ایک جگہ سمٹ جاتی ہے۔ جب تک انسان کے نگاہ نہیں ہوتے ہیں
وہ ہر ملنے جلنے والی عورتوں کی طرف اور ہر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. پھر بھی اگر کوئی آدمی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے پاس ابھی ساز و سامان نہیں ہے، رہنے کے لیے مکانات وغیرہ نہیں ہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ اور اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نکاح نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے گناہوں سے آدمی کیا ہے بچ جاتا ہے، شہوت کمزور پڑ جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق اور بھی حکم دیا. آپ نے فرمایا تزوجوا، تم لوگ نکاح کرو، تم لوگ نکاح کرو. فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، اس لیے کہ میں کثرت امت کی بنیاد پر قیامت کے دن فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد کیا ہے زیادہ ہے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ چیزیں بھی نکاح ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب لی من الدنیا الطیب والنساء، سنن نسائی کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی دو چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، دنیا کی دو چیزیں بڑی پسند ہیں. الطیب والنساء، ایک خوشبو اور دوسری عورت. کس کی عورت؟ دوسروں کی، اپنی بیویاں، اپنی بیویاں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حد درجہ محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے. اور آپ فرماتے تھے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن مجھے دنیا کی دو نعمتیں اور دنیا کی دو چیزیں بہت پسند ہیں، ایک عورت اور دوسرے خوشبو. یہ چند آیات اور احادیث آپ کے سامنے ذکر کی گئیں جس سے نکاح کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. اور اسلام میں، شریعت میں آدمی کا بغیر نکاح کے رہنا یہ معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے. چاہے عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، بالغ ہو جانے کے بعد اسلامی شریعت میں آدمی کا مجرد زندگی گزارنا، بغیر بیوی کا بغیر شوہر کے رہنا، شوہر کا بغیر بیوی کے رہنا یہ معیوب ہے، پسندیدہ نہیں ہے. بہت ہی مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن ہی باقی ہیں، 10 دن میں میری وفات ہو جائے گی، میں فوت ہو جاؤں گا، تب بھی میں شادی کر لوں گا، بغیر شادی کے نہیں مروں گا تاکہ میں فتنوں سے محفوظ ہو جاؤں، بچ جاؤں. اس قدر تاکید انہوں نے بیان فرمائی، جبکہ بزرگ صحابی ہیں، شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور بڑے فقیہ صحابہ میں سے ہیں. تو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہیں اور میرے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، تو میں شادی کر لوں گا اگرچہ 10 دن کے لیے کیوں نہ. یہ اس قدر کیوں؟ اس لیے کہ فتنے 10 دن نہیں 10 سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں، 10 منٹ میں فتنے میں ہو سکتے ہیں، آدمی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ شیطان تو انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور میرے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، اس لیے شریعت اسلامیہ میں مجرد زندگی گزارنا، اکیلی زندگی گزارنا، بغیر بیوی کے رہنا، بیوی کا بغیر شوہر کے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. نکاح کر دو ان لوگوں کا، ایامہ ایم کی جمع ہے. ایم کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ عورت مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، چاہے اس کی شادی ہی نہ ہوئی ہو، تینوں صورتوں میں اس کو ایم کہا جائے گا. یعنی ایسی عورت جس کا نکاح ابھی ہوا ہی نہیں ہو، یا نکاح ہو گیا تھا، شادی ہو گئی تھی، اس کے شوہر کی وفات ہو گئی، یا شادی ہو گئی تھی، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی. ان تمام عورتوں کو ایم کہا جائے گا. یعنی ایسی عورت جس کے پاس شوہر نہ ہو، اور اسی طریقے سے ایسا مرد جس کے پاس بیوی
نہ ہو، چاہے اس کا نکاح ہوا نہ ہو یا نکاح ہو گیا اور بیوی کی وفات ہو گئی ہو یا بیوی کو اس نے طلاق دے دیا ہو، تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کا نکاح کرا دو، ان کا نکاح کیا ہے؟ کرا دو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے انہیں کیا کر دے؟ مالدار کر دے گا۔ ابھی انشاءاللہ اس معاملے میں گفتگو آگے آئے گی، جس سے معلوم ہوا کہ نکاح، یہ پوائنٹ پہ غور کریں گے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی اور سماج میں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہو گیا اور اسے 2-3 بچے ہو گئے اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی یا شوہر نے طلاق دے دیا، تو پھر ایسی عورت نہ نکاح کرنا چاہتی ہے معاشرے اور سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے، اور نہ ہی ایسی عورت سے کوئی آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے۔ یہ کون سی دینداری ہے؟ آخر ایسی عورت جو ابھی عمر کے 30 اور 35 سال کے مرحلے میں ہو یا 25 سال کے مرحلے میں ہو اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی یا اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا، تو پھر ایسی عورت اپنی بقیہ زندگی کیسے بسر کرے گی؟ اپنی جسمانی ضرورت کو کیسے پورا کرے گی؟ یا کون ایسی عورت کو پروٹیکٹ کرے گا؟ چونکہ عورت کے پاس اگر شوہر نہیں ہے تو اس کی حفاظت کا کوئی بہترین انتظام نہیں ہے، کون اس کے خرچ کو برداشت کرے گا؟ پھر ایسی عورتوں کی زندگی مشکلوں میں پڑ جاتی ہے اور وہ یا تو کبھی غلط کام پہ مجبور ہو جاتی ہیں یا پھر دوسرے گھروں میں کام کاج کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں یا پھر اپنی حیا اور عفت کو داغدار کر بیٹھتی ہیں۔ اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جس سوسائٹی اور سماج میں ایسے افراد بستے ہوں جو ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کو عیب سمجھتے ہوں یا ایسی عورتوں سے نکاح نہ کیا جاتا ہو، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں ضرور پکڑے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے مردوں کے متعلق بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر اس کے بچے بڑے ہو گئے اور اس کی بیوی کی وفات ہو گئی تو پھر ایسے مرد کو نکاح کرنے کی رخصت اور اجازت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ اس پر طعن و تشنیع کستے ہیں اور سوسائٹی اور سماج والے اس پر داغ لگاتے ہیں اور اس کے متعلق چیمے گوئیاں کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے نکاح نہیں کرنے دیتے، کبھی بچے نکاح نہیں کرنے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور عزیزوں، یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت کے اس حکم کے خلاف ہیں اور سورہ نور کی اس آیت کے خلاف ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے کسی بھی عمر میں مرد اور عورت کا نکاح کرنا یہ ایک مستحسن اور بہترین عمل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے، اور نہ مردوں کو یہ رخصت ہے اور آزادی ہے کہ وہ نکاح نہ کریں، نہ عورتوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ نکاح نہ کریں۔ دونوں کے لیے بہترین پیغام یہی ہے کہ وہ نکاح کر لیں، اگرچہ عمر کے کسی بھی مرحلے ہی میں کیوں نہ ہو۔ اور ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے سوسائٹی اور سماج کے اس گندے اثر کو اور گندی رسم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بیوی کی وفات ہو گئی اور شوہر 50، 45 یا 60 کی عمر میں ہے، 55 کی عمر میں ہے، پھر اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے زندگی ایک پریشانی کا ماحول بن جاتی ہے۔ وہ اپنے معاملات کو کس سے شیئر کرے، کس سے اپنی تکلیفوں کو بیان کرے، اس کے بچے جو بڑے ہو گئے کام کاج میں مشغول ہیں اور بیٹیوں سے یہ چیزیں شیئر نہیں کی جا سکتی، بہوؤں سے یہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، تو اپنے دلی جذبات کو کس کے سامنے بیان کرے؟ اس طریقے سے اس کی زندگی ایک مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے واسطے جو اللہ کا نظام ہے اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش مت کرو، اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح حکم موجود ہے۔ ایسے افراد جن کی بیویاں وفات پا چکی ہوں یا جنہوں نے طلاق دے دی ہو، اگرچہ عمر کے کسی بھی مرحلے ہی میں کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان کا نکاح کرنا یہی سوسائٹی اور سماج کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسے لوگوں نے نکاح نہیں کیا تو پھر سماج میں تعفن پیدا ہوگا، گندگی پیدا ہوگی، وہ اپنی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے
دوسرے اور غلط اور انلیگل دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے، اور ایسے ہی ان عورتوں کا جن کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دیا ہو یا وہ بیوہ ہو چکی ہیں ان کا نکاح کرا دو۔ اگر نکاح نہیں کرایا گیا تو سوسائٹی اور سماج میں برائیاں پیدا ہوں گی، غلط کام پھیلیں گے، انلیگل تعلقات میں اضافہ ہوگا جو ہماری اور سوسائٹی سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے، جہاں پر دوسری شادی کا یا ایسے لوگوں کی شادی کا بندوبست نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ آپ سوچیں شادی یا جسمانی تعلق کتنی اہم ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ لوگ ہیں، ہم نماز روزے رکھنے والے لوگ ہیں، ہم سے زنا نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم زیادہ پاک و صاف ہو، تمہارے دل و دماغ کے اندر زیادہ اللہ کا خوف اور تقوی ہے، تم زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو یا صحابہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے؟ کون لوگ ہیں جو تم صحابہ کے مقابلے میں ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں سکتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں خوف نہیں ہے فتنے کا، ہمیں خوف نہیں ہے زنا کا، ہمیں خوف نہیں ہے گناہ میں پڑنے کا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور عزیزوں، یہ زنا تو وہ جرم اور گناہ ہے جو صحابہ کے ہاں بھی سرزد ہو گیا۔ کئی ایک صحابہ ایسے ہیں جن سے زنا جیسا گناہ سرزد ہوتے گیا، چاہے وہ صحابہ میں ہو یا صحابیات میں ہو۔ تو پھر اس دور میں لوگ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس پوائنٹ پہ بھی خاص طور سے آدمی کو دھیان دینا چاہیے کہ جن کے نکاح ہو چکے ہوں یا جن کی بیویوں کا طلاق ہو چکا ہو، جو بھی معاملہ ہو، ان لوگوں کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس عورت کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی، کوئی نقص ہے، اسی لیے تو اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا۔ حالانکہ کسی عورت کا طلاق یافتہ ہو جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس عورت کے اندر نقص ہے اور کمی ہے، یہ ذہن و دماغ کی خرابی ہے، یہ انسان کی بھول ہے۔ اس لیے کہ نکاح کا معاملہ دلوں پر ٹکا ہوا ہے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں جنہوں نے نکاح طلاق لی اور دی جبکہ دین کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ ایک مطلقہ خاتون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نقص اور کمی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ام المؤمنین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں سوائے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تمام نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آئی ہیں یا تو مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں۔ اس لیے یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی عورت کا بیوہ ہو جانا یا اس کا مطلقہ ہو جانا یہ اس میں کسی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی عورتوں سے نکاح کر کے آپ اللہ رب العالمین کے دین کو زندہ کرو، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شادیوں میں رکاوٹیں کیوں پیدا ہوتی ہیں یا شادیوں میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ شادیوں میں اس دور میں تاخیر ہوتی ہے؟ ایک اچھی عمر گزر جاتی ہے اور سوسائٹی میں نوجوان مرد اور عورت بغیر شادی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے علم میں کسی بھی علاقے کا سروے کیا جائے، کسی بھی علاقے کا دیندار سے دیندار علاقے کا سروے کیا جائے تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس علاقے کے 30 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں ہو چکے ہیں، اور بڑی تعداد ہے، بڑا پرسنٹیج ہے ایسے لڑکے اور لڑکیوں کا، ہمارے ایسے بھائی اور بہنوں کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہے، جو مجرد زندگی گزار رہے ہیں، تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا شادی کوئی اتنا بڑا معمہ ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کے حل کرنے کے لیے بہت بڑی کوششوں کی ضرورت ہے، بہت بڑی انرجی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مال و دولت کی ضرورت ہے؟ یا شادی اتنا آسان مسئلہ ہے جسے کبھی اور کسی وقت میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم اور آپ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں غور کریں تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی کہ شادی کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ شادی کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے پروجیکٹ کی، بہت بڑے بجٹ کی، بہت زیادہ پیسوں کی، بہت زیادہ دولت کی، بہت زیادہ گھر کی، بہت زیادہ شہرت کی ضرورت نہیں۔
بلکہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے متعلق، صحابہ کی شادیوں کے متعلق غور و فکر کریں گے تو منٹوں میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں، منٹوں میں شادیاں ہو جایا کرتی تھی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، سالم بن سعد الساعدی کی روایت رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ انہوں نے عورت سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ جاؤ گھر سے تلاش کر کے لاؤ۔ گئے گھر تو کہا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ دیکھو لوہے کی اگر کوئی انگوٹھی بھی مل جائے تو اسے بھی لے کر آ جاؤ تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہارا نکاح کرا دوں۔ وہ گئے، غربت اس قدر ہے، آپ غور کیجئے، غربت اس قدر ہے کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی گھر میں موجود نہیں جسے مہر کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو دے سکے۔ گئے واپس آئے کہ اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہمارے گھر میں موجود ہے، اس قدر غربت ہے، فقیری ہے، محتاجگی ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا اللہ کے نبی یاد ہیں۔ کہا جاؤ زوجتکما ما معک من القرآن، میں نے تمہارا نکاح ان صورتوں کے عوض کر دیا ہے، وہی مہر ہے، تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو سکھلا دو، یہی تمہارا مہر ہے، یہی تمہارا مہر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابیہ ہیں، وہ اسلام کے دامن میں داخل ہو گئیں، ان کے شوہر اسلام قبول نہ کی۔ ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ان سے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مشرک تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا ام سلیم رضی اللہ عنہ کو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ بہترین انسان ہیں، مجھے آپ سے نکاح کرنے میں کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آپ چونکہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور میں اسلام میں داخل ہو چکی ہوں، اس لیے میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسلام قبول کر لیں، آپ کا اسلام قبول کر لینا میری مہر ہو جائے گی، آپ کا اسلام قبول کر لینا میری مہر ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور ان سے ان کا نکاح ہو گیا، اور یہی اسلام قبول کر لینا ان کی مہر قرار پایا۔ اس قدر آسان ہے نکاح۔ تو نکاح شریعت اسلامیہ میں کوئی مشکل کام یا مشکل مسئلہ نہیں ہے، یہ مسائل، یہ پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں، ہم نے اسے پیدا کر رکھا ہے، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ ہم ان پریشانیوں کے اندر اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے، شادیاں مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو شادیوں میں رکاوٹیں ہماری اپنی جانب سے بنائی ہوئی ہیں، کبھی رکاوٹیں مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہیں، کبھی رکاوٹیں حسب و نسب کی وجہ سے ہوتی ہیں، کبھی رکاوٹیں خوبصورتی کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کبھی رکاوٹیں شادیوں میں خرچ ہونے والے اخراجات کی بنیاد پر ہوتی ہیں، کبھی رکاوٹیں شادی میں منمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ اہم رکاوٹیں ہیں جو شریعت میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، شریعت میں کوئی معیار نہیں رکھتی ہیں، اس لیے کہ شریعت میں نکاح کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے اور دین ہے، اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورتوں سے نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اس کے مال کو دیکھ کر کے، اس کے حسب کو دیکھ کر کے، اور اس کے دین کو دیکھ کر کے۔ فاظفر بذات الدین، دین والی لڑکیوں کو ترجیح دو اور ان سے نکاح کر لو۔ اور اسی طریقے سے مردوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسے لوگوں کے رشتے آ جائیں جو دیندار ہوں اور اخلاق والے ہوں، دونوں چیزوں کو دھیان دیجیے، دیندار بھی ہوں اور اخلاق والے ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ دیندار تو ہوتے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہوتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، کسی سے مسکراہٹ سے بات نہیں کرتے ہیں، گفتگو میں نرمی نہیں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوتے ہیں، حقوق مارنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسے لوگوں کے رشتے آئیں جو دیندار بھی ہوں اور اخلاق والے بھی ہوں، فزوجوہ،
تو ایسے لوگوں سے نکاح کر دو. الا تفعلوا، اگر ایسا نہ کیا گیا، دیندار لوگوں کا رشتہ آیا، دیندار لڑکی کا رشتہ آیا، دیندار لڑکے کا رشتہ آیا، پھر بھی نکاح نہ کیا گیا اس لیے کہ مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، بہت بڑے حسب و نسب والے نہیں تھے، دیندار تو ہیں لیکن صرف دیندار ہیں، اخلاق والے اور کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس بنیاد پر نکاح نہ کیا گیا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. تو نکاح کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اونچا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے، تدین ہے، دینداری ہے، اخلاق ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی مل جائے، حسب مل جائے، مال و دولت بھی ساتھ میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایسا نہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں اگر کوئی عورت دیندار ہے اور پیسے والی ہے تو اسے نکاح نہ کرو اس لیے کہ پیسے والی ہے، اگر کوئی عورت دیندار ہے اور اونچے خاندان والی ہے تو اسے نکاح نہ کرو اس لیے اسے اونچے خاندان والی نہیں. دینداری بنیاد ہے. اگر دینداری کے ساتھ حسب و نسب آ جا رہا ہے، حسب آ جا رہا ہے، دینداری کے ساتھ خوبصورتی آ جا رہی ہے، دینداری کے ساتھ کیا ہے مال آ جا رہا ہے، تو بڑی بات، اچھی بات ہے. لیکن معیار کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ اور تدین اور اخلاق ہونا چاہیے. تو عام طور سے جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں. جیسے لڑکے عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی نکاح نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تب نکاح کریں گے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تب نکاح کریں گے. تو نوجوان جو نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ شریعت وجہ نہیں ہے، اسلام وجہ نہیں، ان کی اپنی فیلنگز، ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کا اپنا میٹر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تب نکاح کریں گے. اور پیروں پر کب کھڑے ہوں گے؟ بھیا 30 سال کے ہو چکے ہیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہیں. اب تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 30 سال کے بعد پیروں پہ کھڑا ہونا تو دور ہے، پیر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوانی ڈھلنے لگتی ہے. تم کہتے ہو کہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے، 30 سال کے ہو گئے ابھی پیروں پہ کھڑے نہ ہو سکے، تو 30 سال کے بعد تو میڈیکل سائنس اب یہ کہہ رہی ہے پیر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر شادیاں کب کرو گے آپ؟ تو پیروں پہ کھڑا ہو جانا یہ کہ پلیسمنٹ مل جائے، جاب مل جائے، کوئی بہترین بزنس اور کاروبار ہو جائے تبھی شادیاں کریں گے، چاہے عمر 30 ہو جائے، چاہے 35 ہو جائے، چاہے 40 ہو جائے، کوئی معاملہ نہیں. یہ ایک غلط فکر ہے، ایک شیطانی سوچ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شادیوں کی عمر کیا ہے؟ آدمی بالغ ہو جائے اور راستے اس کے لیے آسان ہو تو اس میں جلدی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز کے استعمال کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو اس وقت پہ استعمال نہیں کیا تو وہ چیزیں کیا ہیں؟ کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں. تو آدمی 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، وہیں سے اس کے ذہن و دماغ میں لڑکا ہے تو لڑکی کی خواہش اور لڑکی ہے تو لڑکی کی خواہش بیدار ہو جاتی ہے. اب یہ 15 سال سے لے کر کے 30 سال 35 سال اور بسا اوقات 40 سال کا جو لمحہ جو وقت گزرتا ہے فتنوں سے دو چار ہو کر کے ہی گزرتا ہے. اور دوسری بات یہ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ فکر آپ ختم کر دیں. اگر آپ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نکاح آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا کہ آپ گناہوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنسنٹریٹ کریں ایک جگہ پر. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں آگے بڑھیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون ملے. تو ایسی صورتحال میں آپ کو نکاح ہی کرنا ہوگا. اور رہا آپ کے پلیسمنٹ کا معاملہ، رہا آپ کی جاب کا معاملہ، رہا آپ کے پیروں پہ کھڑا ہونے کا معاملہ، اس کو آپ اللہ کے سپرد کر دیں. پیروں پہ وہی کھڑا کرتا ہے، پلیسمنٹ کی ذمہ داری اسی کی ہے، جاب وہی عطا کرتا ہے، روزیاں دینے والا وہی ہے. آپ اللہ کے حکم سے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے نکاح کے
کام کو آگے بڑھائیے. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو مالدار کر دے گا. اللہ نے کہا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہوں گے، فقیر ہوں گے، تو اللہ اپنے فضل سے لوگوں کو مالدار کر دے گا. نکاح کرو، نکاح کے ذریعے سے مالداری آئے گی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں التمسوا الغنى فی النکاح، نکاح میں مالداری کو تلاش کرو، نکاح کے ذریعے سے مالداری کو تلاش کرو. اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ النکاح، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس نے تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. ینجز لکم ما وعد ربکم من الغنى، اور اللہ نے تم سے جو مالداری کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کرے گا. اس نے تمہیں نکاح کا حکم دیا ہے، تم نکاح کرو، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ مالدار کرے گا. تو اللہ اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدہ کو توڑنے والا نہیں. اس نے وعدہ کیا اگر تم غریب ہوگے تو اللہ مالدار کر دے گا، تم نکاح کرو، اللہ تمہیں کیا ہے مالدار کرے گا. اور سنن ترمذی وغیرہ کی، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 طرح کے افراد ایسے ہیں، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ کی جانب سے یقینی ہوتی ہے، یعنی یقینی طور پر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. والناکح الذی یرید العفاف، ایسے نکاح کرنے والے نوجوان مرد اور عورت جو نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی چاہتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد اللہ رب العالمین ضرور کرتا ہے. تو اگر آپ نکاح کے ذریعے سے اپنے آپ کو گندگیوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نکاح کریں. انشاءاللہ جو کمیاں ہے، جو غربت ہے، جو فقیری ہے، اللہ اسے اپنے فضل سے کیا ہے دور فرما دے گا. تو اس لیے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جانا یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ کہ پلیسمنٹ مل جانا، جاب مل جانا، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور نہ ہی تعلیم کا بہانہ بنانا یہ کوئی رکاوٹ ہے کہ نہیں ابھی تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی تو ہم طالب علم ہیں، ابھی تو ہم پڑھائی کر رہے ہیں، تو ہم نکاح کیسے کر سکتے ہیں. یاد رکھیے طالب علم کے ہاں بھی جنسی خواہش پائی جاتی ہے، اس کے ہاں بھی ڈیزائر پائی جاتی ہے. تو کیا اس کا یہ کہہ لینا کہ ابھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، یہ نکاح میں رکاوٹ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ رکاوٹ نہیں ہے. کوئی آدمی طالب علم رہ کر کے بھی کیا ہے کسی عورت کا شوہر ہو سکتا ہے، کوئی عورت طالبہ رہ کر کے بھی کسی مرد کی بیوی ہو سکتی ہے. تو تعلیم کے لیے شادیوں کو مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، یہ بھی کیا ہے جائز اور درست نہیں ہے. تعلیم شادیوں کے ساتھ ساتھ بھی تعلیم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. شادی تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے کوئی معقول وجہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی رکاوٹ شریعت میں معقول نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک تمام بہنوں کی شادیاں نہیں ہو جائیں گی بھائی شادی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. میرے اپنی نگاہوں میں ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو 45 کو ہو چکے ہیں لیکن وہ نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ رول ہے، قانون ہے کہ جب تک بہنوں کا نکاح نہیں ہو جائے گا بھائیوں کا نکاح نہیں کیا جا سکتا، اب چاہے وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جائے. تو یہ بھی کوئی شریعت کا قانون نہیں ہے. جس کی عمر ہو جائے چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، نکاح کر دیا جائے گا، نکاح کر دیا جائے گا. اور یہ بھی ہمارے سماج اور سوسائٹی میں معیوب ہے کہ اگر بڑے بھائی نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے، چھوٹے بھائی کو ضرورت ہے، تو جب تک بڑے کا نکاح نہ ہو جائے چھوٹے کا نہیں ہوگا. یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں بڑے بھائی کے یا بڑی بہن کے، تو جس کو ضرورت ہے اس کا نکاح کیا ہے فوری طور پہ کیا ہے کر دینا چاہیے. یہ فرق رکھنا کہ نہیں جب تک بڑے کا نہیں ہو جائے گا چھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یا بھائیوں کی بہنوں کی موجودگی میں بھائیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بے بنیاد ہیں. شریعت اسلامی ان تمام چیزوں سے بری ہے. اس لیے یہ اس طرح کے بہانے کر کے شادیوں میں تاخیر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات شادیوں میں تاخیر اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ آدمی کا ایک مزاج بنا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو کریں گے تو کسی ڈاکٹر ہی سے کریں گے،
اب لیجئے ڈاکٹر کی تلاش میں عمریں نکلتی جا رہی ہیں، لڑکی کا یہ کہنا نہیں شادی کریں گے تو کسی انجینئر سے ہی کریں گے۔ اب انجینئر کی تلاش میں کیا ہے، وقت نکلتا چلا جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ کوئی بہترین سوچ اور فکر نہیں ہے، بلکہ تقوی اور تدین کی بنیاد پر، اخلاق و کردار کی بنیاد پر لڑکوں کا انتخاب کرنا چاہیے، ڈاکٹری، انجینئر اور دوسرے پیشے کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، انجینئر بھی ہے، تدین والا ہے، تقوی والا، اخلاق والا، تو بہت اچھی بات ہے۔ لڑکی ایسے ہی بہترین ڈاکٹر ہے، تقوی والی ہے، اخلاق والی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس وجہ سے شادیوں میں تاخیر کرنا نہیں، شادی کریں گے تو انجینئر سے ہی کریں گے، شادی کریں گے تو ڈاکٹر ہی سے کریں گے، اگرچہ تلاش کرنے میں عمر کا ایک بڑا لمحہ ہی گزر ہی کیوں نہ جائے، کوئی معاملہ نہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے، یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رکاوٹوں میں بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ شادیوں کے موقع پر جو خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، حیدرآباد میں تو کبھی آنا نہیں ہوا ہے، یہاں آ کر کے معلوم ہوا بہت سارے لوگ ہمارے حیدرآباد سے جڑے ہوئے ہیں، پتہ یہ چلا کہ یہاں شادیوں میں بہت زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائیوں کا بیان یہ کہ جیسے ہمارے یہاں یو پی وغیرہ میں ایم پی اور ایم ایل اے شادیاں کرتے ہیں، ایسے یہاں نارمل لوگ شادیاں کرتے ہیں، اس قدر خرچ کرتے ہیں، اور کھانے کے تمام انواع و اقسام کیا ہے، موجود ہوتے ہیں۔ تو شادیوں میں رکاوٹ کا ایک بڑا سبب کیا ہم نے بنا رکھا ہے کہ شادیوں میں ہونے والا خرچ، ایک بہت بڑی بجٹ ہمارے پاس ہوتی ہے ایک شادی کرنے کے لیے۔ اگر ہمیں اپنے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو نارملی طور پر 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، اور بہت سارے بھائیوں نے ہمیں بیان کیا کہ نہیں بھائی یہ تو بہت کم آپ بتا رہے ہیں، کروڑوں تک کا خرچ ایک شادی میں ہو جاتا ہے۔ وہ اسٹیج وغیرہ سجانے میں دلہا کے لیے وہی 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ کا، اور پھر اسی طریقے سے اس کے میرج ہال کی بکنگ وہ کئی لاکھ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حساب دینا کہ نہیں دینا؟ ان مالوں کا اللہ کا حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اللہ رب العالمین کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کسی لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی انسان کا معاملہ آگے بڑھے گا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ 4-5 چیزوں کے متعلق جواب دے دے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، تم نے مال من عین اکتسبتہ، مال تم نے کہاں سے حاصل کیا، چوری سے، سود سے، رشوت سے، بے ایمانی سے کہاں سے مال حاصل کیا، وفیما انفقتہ، اور کہاں خرچ کیا۔ تو اس طرح سے جو شادیوں میں بیجا خرچ کیے جاتے ہیں، اللہ کیا اس کا حساب دینا ہے؟ اس لیے شادیوں میں یہ بڑے بڑے بجٹ کی وجہ سے تاخیر کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، نہ اسلام کا یہ طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم شادیاں نہیں کر سکتے اپنے بچوں کی اس لیے کہ بڑے بجٹ کی ضرورت ہے، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آتا ہے لڑکیوں کا، دوسرا مسئلہ آتا ہے کیا، لڑکیوں کا۔ لڑکیوں کے ہاں شادیاں اور مشکل ہو گئی ہیں، ڈاوری اور جہیز کے نام پر کے تو ایک دم لوٹ مار پڑی ہوئی ہے، بالکل کاروبار چل رہے ہیں کہ شادیوں میں باقاعدہ طور سے لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں، لسٹ بنا کر کے بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، اور اس طریقے سے لڑکی والوں کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لڑکی والے چاہتے ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، کسی طریقے سے اپنی لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی جائے۔ سارے لوگ نہیں، بہت سارے لوگ ایسا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شادیوں کے لیے ایک بڑے اماؤنٹ کی ضرورت ہے، ایک بڑے پیسوں کی ضرورت ہے، ڈاوری میں بہت زیادہ کچھ دینا ہوتا ہے، گاڑیاں دینی ہے، سارے ساز و سامان دینے ہیں جس کی استطاعت نہیں ہے، اور اس کو کلیکٹ کرنے میں، جمع کرنے میں بھی لڑکیوں کی شادیوں میں کیا ہے، تاخیر ہوتی جاتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو ایسا طریقہ ہے کہ مردوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے جو عورتوں سے ساز و سامان کا مطالبہ کرتے ہیں، جو عورتوں کے یہاں سے ڈاوری کا مطالبہ کرتے ہیں، اس سے گاڑی اور پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تو بیان کرتا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ نے تمہیں تو عورتوں پر اس لیے فضیلت اور مقام دیا ہے کہ تم اپنے مالوں کو اپنی عورتوں پر خرچ کرتے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کا کھانا پینا اور اس کے ساز و سامان کا انتظام کرو۔ تم کب سے اور سے ہی چیزوں کا مطالبہ کر بیٹھے؟
تمہاری مردانگی کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نے عورتوں ہی سے مطالبہ کرنا شروع کر دیا؟ وہ شخص جو اپنی بچی ہے تمہارے حوالے کرتا ہے، پھر اسی شخص سے بچی کے ساتھ ساتھ ساز و سامان کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے مردوں کے لیے۔ اور اگر صحابہ کا زمانہ ہوتا اور مرد حضرات ایسے مطالبہ کرتے، تابعین اور نیک لوگوں کا مطالبہ ہوتا، نیک لوگوں کے زمانے میں مرد حضرات مطالبہ کرتے، تو شاید کوئی عورت ایسے مرد کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ شادیوں کے اندر جو خرچ ہوتے ہیں یا ڈاوری کا جو معاملہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بے جا رکاوٹ ہے، اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں عزیزوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شادیوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں وہ اپنی ہماری پیدا کی ہوئی ہیں، اور ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا ہے، شریعت نے شادی کو بہت ہی آسان بنایا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ شادیوں میں تاخیر کی وجہ سے، ڈیلے کرنے کی وجہ سے معاشرے، سوسائٹی، سماج میں انسانوں پر، مرد پر، عورتوں پر اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ کس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے اگر آدمی وقت پر شادی نہیں کرتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان، اگر وقت پہ شادی نہ کی گئی تو زنا کا عام ہو جانا ہے۔ زنا کا عام ہو جانا۔ جس بھی سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں شادیاں ڈیلے کی جائیں گی، تاخیر سے کی جائیں گی، یقینی طور پر ایسے معاشرے اور سوسائٹی میں زنا عام ہوتا چلا جائے گا، اللیگل افیئر اور تعلقات بڑھتے چلے جائیں گے، جس کی موٹی مثال اور واضح مثال اس دور کے اندر موجود ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے شادی سے پہلے کوئی تعلق پیدا ہو جائے تو سماج اور سوسائٹی میں یہ بہت عیب سمجھا جاتا تھا، کوئی آدمی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا نہیں تھا، کوئی اس سے گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج تو یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ اتنے فتنے کے دور ہیں، اگر آدمی شادیوں میں تاخیر کرے گا فتنوں سے کیسے محفوظ ہوگا؟ نیٹ اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کا ایجوکیشن کا زمانہ ہے، مخلوط تعلیم کا زمانہ ہے، لڑکے اور لڑکیاں باہر نکل نہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، مارکیٹ ہے، بازار ہے، بے پردگی ہے، بے حجابی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر شادیوں میں ڈیلے کیا جا رہا ہے، تاخیر کی جا رہی ہے، تو کس قدر بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو سماج کے اندر ایک بہترین زندگی گزارنے والے ہوں، جن کے پاس قرآن و سنت کی تعلیمات موجود ہوں، اور جو برائی کو برائی سمجھنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں پورے سماج کی کیا حالت بن چکی ہے۔ پارکوں کے اندر آپ چلے جائیں، کلبوں کے اندر آپ چلے جائیں، ہوٹلوں کے اندر آپ چلے جائیں، سینما ہالوں کے اندر آپ چلے جائیں، اللیگل افیئرز عام ہو چکے ہیں، بغیر شادی کے تعلقات عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایبارشن کے کیسز عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سماج کے لوگ دیکھتے ہیں، پھر بھی اس کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ سارے لوگ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ سارے ماں باپ جنہوں نے شادیوں میں اپنے بچوں کے لیے تاخیر کی ہے اور تاخیر کرنے کی وجہ سے بچے یا بچیوں سے گناہ سرزد ہوا، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کا صحیح وقت میں نکاح نہیں کیا اور آپ کے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے بچوں سے گناہ کا کام سرزد ہوا، غلطیاں ہوئیں، اللیگل افیئرز اور تعلقات انہوں نے بنائے، تو اس کی بات پرس آپ سے قیامت کے دن کی جائے گی۔ لڑکیاں اگر شادیوں میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہو گئیں، غلط کاموں میں پھنس گئیں، تو اس کا سوال قیامت کے دن ماں باپ سے کیا جائے گا۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آپ رسپانسبل ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے۔ اگر آپ کی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے وہ غلط راستے پہ جاتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا ہوگا۔ تو بڑی وجہ کیا ہے کہ جس سماج میں اور قوم میں، جس سماج اور قوم میں شادیوں میں تاخیر کی جائے گی، ایسے سماج اور قوم میں زنا عام ہوتا چلا جائے گا، اور جس کی واضح مثال اس دور کے اندر موجود ہے۔ پھر کیسے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ شعور تو اللہ نے آپ کو دیا ہے، سبھی کو دیا ہے، سب اتنا شعور رکھنے والے ہیں کہ دیکھیں سوسائٹی اور سماج میں بے حیائیاں کیسے گھس چکی ہیں، کتنی گندے فلمیں اور ڈرامے آ چکے ہیں۔ ہر آدمی اپنے پاس
برائیوں کو محفوظ پاتا ہے. ہر آدمی کے لیے برائیوں کے راستے آسان ہیں. ایک زمانہ تھا جب زنا کرنا مشکل تھا، کوئی دوائیں نہیں آئی تھیں، کوئی طریقے نہیں آئے تھے، معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی عورت کے ساتھ اللیگل تعلقات بنائے گئے ہیں، وہ پریگننٹ ہوتی تھی. آج تو سارے معاملے ختم ہو گئے، دوائیں ہیں، ٹیبلٹس ہیں، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور زنا کے اڈے بھی آسان ہیں. مختلف مقامات ایسے ہیں جو زنا کے لیے خاص ہیں. آپ جا کر کے زنا کر لیجئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو. تو ایسے ماحول میں میرے بھائیو ساتھیو عزیزو، ضرورت ہے کہ آدمی جلد سے جلد بچوں کی شادیوں میں دلچسپی پیدا کرے اور شادیاں کرے. کیونکہ موجودہ دور تقوی کا نہیں ہے، تدین کا نہیں ہے. لوگ اللہ کے پیغامات سے اور اللہ کے حکامات سے اور اللہ کی پکڑ سے بہت دور ہیں. اس لیے ایسے دور میں زنا کا عام ہو جانا، گناہ کا سرزد ہو جانا بالکل معمولی سی اور عام سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شادیوں اگر وقت سے شادیاں نہیں کی جاتی ہیں تو اسلام کا ایک اہم مقصد کثرت اولاد ہے. کثرت اولاد ہے، یعنی اولاد کا کثرت سے پیدا ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تاکہ میں قیامت کے دن کثرت امت کی بنیاد پر دوسرے نبیوں پر فخر کر سکوں کہ میری امت کی تعداد زیادہ ہے. اگر شادیاں تاخیر سے کی جائیں گی تو پھر کثرت اولاد کا معاملہ، زیادہ سے زیادہ اولاد کا معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا، اسٹاپ ہو گیا. اس لیے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں، نارمل معاملہ ہے کہ ایک عورت اگر اس سے نکاح 35-30 سال پہ کیا گیا، 32 سال 35 سال پہ کیا گیا، پھر اس کے پاس بچے پیدا کرنے کے جو ڈیوریشن، جو وقت بچے ہیں وہ بڑے محدود ہیں. سبھی جانتے ہیں کہ کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. نارملی طور پر 45-50 سے کے اندر اب عورتیں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھو دیتی ہیں. تو اس طریقے سے کیا معاملہ ہوگا کہ بچے کم سے کم پیدا ہوں گے. اور اسلامی شریعت میں یہ معیوب ہے. اسلامی شریعت میں پسندیدہ یہ ہے کہ اولاد کثرت سے ہوں. اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کثرت اولاد یا اولاد کا زیادہ ہونا یہ آپ کے لیے ذخیرہ اندوزی ہے، قیامت کے دن یہ بچے آپ کے فائدہ پہنچانے والے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ کے مرنے کے بعد جس قدر آپ کی اولاد زیادہ ہوگی، سارے لوگوں کے نیک اعمال کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں کہ آدمی وقت پر شادیاں کرے تاکہ بچوں کے اندر زیادتی ہو. اسی طریقے سے شادیوں میں اگر تاخیر کی جاتی ہے تو اس سے طلاق کا معاملہ بھی کثرت سے واقع ہوتا ہے. طلاق میں کیا ہے؟ کثرت ہوتی ہے. یعنی اگر شادیاں تاخیر سے کی جاتی ہیں، زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ طلاق کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. چونکہ اگر کم عمر میں شادیاں کی گئیں تو جوڑوں کے درمیان محبت زیادہ سے زیادہ ہو جاتی. یہ فطری چیز ہے. اگر یقین نہ آئے تو اپنے بوڑھوں کو دیکھ لو، جن کی شادیاں 20 سال 18 سال 17 سال میں کر دی گئی ہے. اور یقین آ جائے تو آپ آج کے دور میں دیکھ لیجئے جن کی شادیاں 30 اور 35 میں کی جاتی ہیں، ہر دن ٹون ٹون اور لڑائی جھگڑا کا معاملہ کیا ہے؟ ہوتا رہتا. فرما برداری بھی کم ہے، محبت بھی کم ہے. تو کم عمر میں یہ پریکٹیکل ہے کہ اگر کم عمر میں شادیاں کی گئی ہیں، اچھی عمر میں شادیاں کی گئی ہیں، تو زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت کے اندر زیادتی ہوتی ہے اور محبت پائیدار ہوتی ہے، اور دونوں بے لوث ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر فدا ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر تاخیر سے شادیاں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب شادیاں تاخیر سے ہوتی ہیں 30 سال 35 سال 32 سال پہ، تو اس سے پہلے کیا ہے؟ آدمی بالکل آزاد ہوتا ہے. کبھی کسی لڑکی سے تعلق ہے، کسی لڑکی کا لڑکے سے تعلق ہے، یہ چیزیں عام ہیں. تو شادی کے بعد اس کا گھومنا ٹہلنا 30 سال 32 سال تک یہ عام ہوتا ہے. راتوں میں دیر سے آنا، 11 12 بجے 1 بجے دوستوں کے ساتھ رہنا، گپ شپ کرنا، وقت ضائع کرنا، یہ چیزیں کیا بالکل پریکٹیکل آپ کی سوسائٹی اور سماج میں عام ہوتی ہیں. تو جب تاخیر سے شادیاں ہوتی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد، شادی سے پہلے کی جو آوارگی ہے، شادی کے بعد کی بندش کی وجہ سے مشکل ہو جاتی ہیں. یعنی آدمی کی عادت ہے گپ شپ کرنا، بیٹھنا، یہ کرنا وہ کرنا، تو اب شادی کے بعد جو اس کے لیے بندش ہو جاتی ہے کہ نہیں اب جلدی آنا ہے، یہ آنا وہ آنا ہے، تو یہ مشکلات کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہیں. اب اس کی عادت رہی ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہے گا
11 بجے رات تک. اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ جلدی آؤ, جلدی نہیں آتا ہے تو پھر کیا ہے, پھر لڑائی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے, شادیوں میں تاخیر کرنے کی وجہ سے مشکلات کیا ہیں, بڑھ جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب لڑکی کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو عقل میں پختگی آ جاتی ہے, عمر میں پختگی آ جاتی ہے, کافی ہوشیار ہو جاتی ہے. پھر اسے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اور شوہر کے گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, بہت ہوشیار ہو جاتی ہے. پھر ایڈجسٹ کرنا, ان کے ساتھ رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر اچھی عمر میں شادیاں کی گئی ہیں تو پھر کیا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں, آسان ہو جاتی ہیں. اور دوسری اہم بات, اور اس بات سلسلے کی آخری باتوں کی جو وقت ہوتا جا رہا ہے, جسم کا اور جسم کے جس حصے کا اگر صحیح وقت پر استعمال نہ کیا جائے تو جسم کا وہ حصہ کمزور ہو جاتا ہے, ضائع اور برباد ہو جاتا ہے, اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بالکل پریکٹیکل چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگوں کو دیکھا ہوگا, جب آپ ان کی آنکھوں کے متعلق پوچھیں گے تو ان کو قریب کا نہیں نظر آتا ہے, دور کا نظر آتا ہے. اسی لیے جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو دور کر لیتے ہیں, چونکہ گاؤں وغیرہ کے لوگ آنکھوں کا جو استعمال کرتے ہیں دور کے نظروں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, قریب کی کم کرتے ہیں. اور جب آپ کسی طالب علم اور اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے جو چشمہ لگائے ہوئے ہو, اسپیکس لگائے ہوئے ہو, تو کہے گا اس کو دور کا نظر نہیں آتا اور قریب کا نظر آتا, اس لیے کہ اس نے دور کی نظروں کا کم سے کم استعمال کیا ہوا ہوتا ہے. تو جسمانی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اگر اس کا استعمال صحیح وقت پہ نہ کیا جائے تو کیا ہوتی ہیں, وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور کمزور ہو جاتی ہیں. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مختلف قسم کی بیماریاں نوجوانی کو لے کر کے اس معاشرے اور سوسائٹی میں کیا ہے, پیدا ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیو دوستو بہت سارے نقصانات ہیں جو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اب ایک آخری بات میری ہوگی جو انشاءاللہ وہیں سے بات ختم ہو جائے گی, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیکوریشن ہے, جو دکھاوا ہے, اس میں پائیداری نہیں ہوتی, برکت نہیں ہوتی. اس کو ختم کیجیے اور آئیے اصلی زندگی میں آئیے. اور اصلی زندگی یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں محبت والی زندگی گزارنا, آپس میں محبت والی, ہمدردی والی, الفت والی, فدائیت والی زندگی گزارنا. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی شریعت کے مطابق نکاح کرے. ہمارا معاملہ تو کیا ہے, ہم سب کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. ہم صرف منافقوں کو کہتے ہیں منافق اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے تھے, ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کارڈ چھپتا ہے, کارڈ شادی کے لیے شادی کارڈ کرتا ہے کہ اس پہ اوپر لکھ دیتے ہیں نکاح من سنتی, نکاح میرے نبی کی سنت ہے. اتنا لکھ دیا, لائسنس مل گیا وہاں سے. اب بینڈ باجے بھی بج رہے ہیں, وہ بھی میرے نبی کی سنت ہو گئی, اور خرچ دنیا بھر کے ہو رہے ہیں, بے پردگیاں ہو رہی ہیں, وہ ایک نکاح میرے نبی کی سنت ہے, وہ لائسنس مل گیا. اب اس کے آڑ میں کیا ہے, دنیا بھر کے خرافات کرتے رہتے ہیں. تو صرف نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے, یہ ڈھول تاشے بجانا, یہ اس قدر صرف کرنا, خرچ کرنا, اس کو تو بتاؤ. نکاح تو آپ نبی کی سنت کہہ رہے ہو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کیا وہ نکاح میں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آئیے دیکھیں کہ نکاح میں پائیداری کیسے ہوتی ہے, نکاح میں برکت کیسے ہوتی ہے, کیسے نکاح کے اندر ٹکاؤ اور ٹھہراؤ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ میں کیا جائے. اس نکاح کے اندر اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے جو کم سے کم پیسوں میں کیا جائے. خیر النکاح ایسرہ, سب سے بہترین نکاح ہے جو سب سے آسان طریقے سے کیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں, ساتھیو, عزیزو, ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. ہم ہوں, آپ ہوں, سب ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار ہیں, سب اللہ کے یہاں رسپانسبل ہیں. اس لیے معاشرے کی ضرورت کو سمجھیے, شادیوں کو آسان بنائیے تاکہ زنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے. شادیاں اگر مشکل ہوں گی تو زنا آسان ہوتا چلا جائے گا. اور نوجوانوں بھائیوں سے, نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ دنیا کی جاہ اور منصب میں مت پڑیے, یہ دنیا کے دکھاوے میں مت آئیے. آپ اللہ کا نام لے کر کے اس مبارک رشتے کو قائم کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین اپنی جانب سے ایسی رحمت برکت عطا فرمائے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہ کر سکیں گے. وہ سکون ہوگا آپ کی زندگی میں جو آپ دنیا کے در در میں گھومتے رہیں گے, آپ کو نصیب نہ ہو سکے گا. وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں تیری توفیق سے بیان کی گئی ہیں
وہ باتیں ہمارے لیے، ہمارے ذمہ داروں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نکاح جیسے عمل کو سادگی کے ساتھ اور سنت کے مطابق انجام دے سکیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم نکاح کو سنت کے مطابق ادا کر سکیں، اور ہمارے نوجوان جوڑوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح وقت میں نکاح کے اندر رغبت پیدا کریں اور نکاح کر سکیں، اور دنیاوی تمام ڈھکوسلوں سے اور دنیا کی تمام بیماریوں اور فتنوں سے ہمیں محفوظ کر۔ اللہ رب العالمین ہماری نکاحوں کے اندر برکت عطا فرما۔ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان میں رحمت، مودت اور معدت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام فتنوں سے ہمارے نوجوان بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں اور بچیوں کو ان سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اسلام کا سچا پکا سپاہی بنا، اور انہیں فیوچر کا بہترین اور کامیاب انسان بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔